نفسانی خواہشات سے نجات کے ذرائع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ نفسانی خواہشات کی پیروی دنیا و آخرت کی بہت ساری بلاؤں کا سبب ہے اور اس کی مخالفت بہت ساری بھلائیوں کا ضامن۔ ایسے لوگ جو نفسانی خواہشات کے جال میں گرفتار ہو جاتے ہیں اس سے آزادی بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن اللہ کی توفیق پھر بندے کی ہمت اور عزیمت سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ زیر نظر رسالہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے افادات علمیہ میں سے ہے، جس کے اندر خواہشات کے دام فریب میں گرفتار لوگوں کے لیے انتہائی مؤثر، دلکش اور شگفتہ اسلوب میں 50 علاج تجویز کیے گئے ہیں۔ علامہ کا نام لے لینا ہی کسی تحریر کی قیمت و افادیت بتلانے کے لیے کافی ہے۔ اردو داں طبقے کے استفادے کے لیے اسے اردو کے قالب میں منتقل کیا گیا ہے، نیز موضوع کی تفہیم و تسہیل کی خاطر عناوین کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم زیر نظر رسالے کے مؤلف، مترجم اور اس کی نشر و اشاعت میں معاون تمام افراد کو جزائے خیر سے نوازے، آمین۔ دعا گو عبدالہادی عبدالخالق مدنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواہش کا مفہوم اپنی طبیعت اور مزاج کے موافق کسی چیز کی طرف میلان کا نام خواہش ہے۔ انسانی بقا کے پیش نظر انسان کے اندر اس میلان اور خواہش کی تخلیق کی گئی ہے، کیونکہ اگر انسان کے اندر کھانے پینے اور نکاح کرنے کا میلان نہ ہو تو کھانے پینے اور نکاح سے رک جانے کی وجہ سے ہلاک ہو جائے۔ خواہش انسان کو اپنا مقصد و مراد حاصل کرنے پر آمادہ کرتی ہے، جیسا کہ غصہ و غضب انسان سے اذیت رساں چیزوں کو دفع کرتا ہے، لہٰذا خواہش نہ ہی مطلقاً قابل مذمت ہے اور نہ ہی مطلقاً قابل تعریف، جیسا کہ غضب ہے کہ نہ وہ مطلقاً مذموم ہے اور نہ ہی مطلقاً محدود، بلکہ خواہش یا غضب دونوں کی برائی میں قدر تفصیل ہے۔ وقت، حالات اور مواقع کے لحاظ سے کبھی یہ بہتر ہوتے ہیں اور کبھی بدتر۔ خواہش کی مذمت کیوں؟ چونکہ بیشتر خواہشات کے پیچھے چلنے والے، شہوات کا اتباع کرنے والے غضب پرست لوگ نفع بخش حد پر نہیں رکتے، اس لیے عمومی غلبہ ضرر کو دیکھتے ہوئے خواہش، شہوت اور غضب کی مذمت مطلقاً کی جاتی ہے، کیونکہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ان قوتوں میں عدل کر سکتے ہوں اور حدود پر ٹھہر جاتے ہیں۔ جیسا کہ مزاجوں میں ہوتا ہے کہ ہر طرح سے معتدل مزاج انسان کمیاب ہوتے ہیں، کسی نہ کسی خلط اور کیفیت کا غلبہ ضرور ہوتا ہے، لہٰذا ایک ناصح کو شہوت و غضب کی قوتوں کو اعتدال پر لانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ چونکہ خواہش میں اعتدال افراد عالم کی اکثریت کے لیے نہایت ہی دشوار ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب خواہش کا ذکر کیا تو اس کی مذمت فرمائی، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کی مذمت ہی آئی ہے۔ البتہ جب کوئی قید اور تخصیص ہو تو معاملہ مختلف ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ شرح السنہ۔ یہ مقولہ مشہور ہے کہ خواہش غیر محفوظ جائے پناہ ہے۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ خواہش پرست کو پستی میں گرا دیتی ہے، انجام کی فکر کے بغیر وقتی لذت کی طرف بلاتی اور فوری طور پر شہوت پوری کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے، خواہ اس کی بنا پر دنیا و آخرت میں عظیم آلاب و مصائب کا سامنا کرنا پڑے۔ واضح رہے کہ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ہر عمل کا ایک انجام ہوتا ہے، لیکن خواہش انسان کی عاقبت اندیشی ختم کر کے اسے انجام کے دیکھنے سے اندھا کر دیتی ہے، جبکہ عقل اور دین و مروت انسان کو ہر ایسی لذت و شہوت سے روکتے ہیں جن کا انجام ندامت و شرمندگی ہو اور درد و الم ہو۔ نفس جب ان لذتوں اور شہوتوں کی طرف بڑھتا ہے تو دین و عقل و مروت میں سے ہر ایک اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ایسا نہ کر، لیکن اطاعت اسی کی ہوتی ہے جو غالب ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ
اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے، خواہ اس کے نتیجے میں بربادی ہاتھ آئے، کیونکہ وہ عقل کا کچا ہوتا ہے۔ ایک بے دین آدمی اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے، خواہ اس کا نتیجہ آخرت کی تباہی ہو، کیونکہ وہ دین کا کچا ہوتا ہے۔ اور ایک بے مروت انسان اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے، خواہ اس کی مروت داغدار یا ختم ہو جائے، کیونکہ وہ مروت کا کچا ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ٹھنڈا پانی پینے سے میری مروت میں خلل پڑے گا تو میں اسے نہیں پی سکتا۔ خواہشات آزمائش ہیں۔ چونکہ انسان کا امتحان خواہشات کے ذریعے رکھا گیا ہے اور وہ ہر وقت کسی نہ کسی حادثے سے دوچار ہوتا رہتا ہے، اس لیے اس کے وجود میں دو حاکم بنا دیے گئے ہیں، ایک عقل اور دوسرا دین۔ پھر انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ خواہشات کے حوادث کو ہمیشہ ان دونوں حاکموں کے پاس لے جائے اور ان کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کرے۔ انسان کو چاہیے کہ ایسی خواہشات کو بھی دبانے کی عادت ڈالے جن کا انجام مأمون و محفوظ ہو، تاکہ اس میں اذیت ناک انجام والی خواہشات کے چھوڑ دینے کی قوت پیدا ہو۔ خواہشات کی غلامی سے نجات کیسے؟ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس شخص کے نجات کی کیا صورت ہے جو خواہشات کا غلام بن چکا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی توفیق اور مدد سے آئندہ سطور میں ذکر کیے گئے چند امور کے اپنانے سے اس کی نجات ممکن ہے۔ آزادانہ عزیمت۔ نمبر 1، ایسی آزادانہ عزیمت جس میں اپنے نفس کے موافق و مخالف غیرت موجود ہو۔ نمبر 2، صبر کا تلخ گھونٹ۔ صبر کا تلخ گھونٹ جس کی تلخی گوارا کرنے پر اس گھڑی اپنے نفس کو آمادہ کر سکے۔ نفسانی قوت۔ نمبر 3، وہ نفسانی قوت جو اس تلخ گھونٹ کے پینے پر حوصلہ افزائی کرے۔ در حقیقت شجاعت ایک گھڑی کے صبر ہی کا نام ہے، اور وہ زندگی کتنی پرکیف زندگی ہے جسے بندے نے اپنے صبر سے پایا ہو۔ 4، عاقبت اندیشی۔ حسن عاقبت اور خوش انجامی کو پیش نظر رکھنا اور اس کو تلخی کا علاج سمجھنا۔ 5، لذت و الم کا موازنہ۔ اس بات کو مد نظر رکھنا کہ خواہشات کی لذت سے وہ تکلیف اور سزا کہیں زیادہ ہے جو اس کے نتیجے میں آتی ہے۔ نمبر 6، اپنے مقام و مرتبے کا خیال۔ اللہ کے نزدیک اور اس کے بندوں کے دلوں میں موجود اپنے مقام و مرتبے کو بچانے کی کوشش کرنا، کیونکہ یہ چیز خواہشات کی لذت سے بہت بہتر اور زیادہ سود مند ہے۔ نمبر 7، پاک دامنی کی مٹھاس کو ترجیح۔ عفت و پاک دامنی کی لذت و مٹھاس کو گناہ و معصیت کی لذت پر ترجیح دینا۔ نمبر 8، شیطان کی عداوت۔ اس بات پر خوش ہونا کہ اپنے دشمن یعنی شیطان پر غلبہ حاصل کر لیا اور اسے غیظ و غضب اور فکر و غم کے ساتھ ناکام و نامراد واپس کر دیا اور اس کی امید اور آرزو پوری نہ ہو سکی۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے متعلق یہ بات بہت پسند ہے کہ وہ اپنے دشمن کی ناک مٹی میں ملائے اور اسے غصہ دلائے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَطْعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ۔ سورۃ التوبہ آیہ نمبر 120۔ اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہو اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام نیک کام لکھا گیا، نیز فرمایا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، سورۃ الفتح آیہ نمبر 29، تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑ آئے، نیز فرمایا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، سورۃ النساء آیہ نمبر 100۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی۔ قیام کی جگہوں سے مراد وہ جگہیں ہیں جن کے ذریعے اللہ عز و جل کے دشمنوں کی ناک مٹی میں ملا سکے۔ سچی محبت کی علامت یہ ہے کہ محبوب کے دشمنوں کو مبتلا غیظ کیا جائے
اور ان کی ناک خاک آلود کی جائے۔ مقصد تخلیق پر غور۔ نمبر 9، اس بات پر غور کرنا کہ اس کی تخلیق خواہشات کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ ایسے عظیم کام کے لیے اسے وجود بخشا گیا ہے جس کا پانا خواہشات سے دوری کے بغیر ناممکن ہے۔ نمبر 10، تمیز نفع و ضرر۔ اپنے نفس کو ایسی چیزوں کا خوگر نہ بنائے جس کی بنا پر ایک بے عقل چوپایا اس سے بہتر قرار پائے، کیونکہ حیوان طبعی طور پر اپنے نفع و ضرر کی تمیز کر لیتا ہے اور نقصان پر فائدے کو ترجیح دیتا ہے۔ انسان کو اسی مقصد کی خاطر عقل سے نوازا گیا ہے۔ اگر وہ نفع و ضرر میں تمیز نہ کر سکے یا تمیز و معرفت کے باوجود ضرر کو ترجیح دے تو ظاہر ہے کہ ایک بے خرد چوپائے کی حالت اس سے بہتر قرار پائے گی۔ نمبر 11، برے انجام پر غور۔ اپنے دل میں خواہشات کے انجام پر غور کرے اور دیکھے کہ گناہوں اور نافرمانیوں کی بنا پر کتنی فضیلتیں فوت ہو گئیں اور کتنی ذلتوں سے ہمکنار ہونا پڑا۔ ایک لقمے نے کتنے لقموں سے محروم کر دیا، ایک لذت نے کتنی لذتوں سے دور کر دیا۔ کتنی ہی خواہشات اور شہوتیں ایسی ہیں جو انسان کی شان و شوکت کو مٹی میں ملا دیتی ہیں، اس کا سر جھکا دیتی ہیں اور اس کی نیک نامی کو بدنامی سے بدل دیتی ہیں، اس کی رسوائی کا سامان فراہم کرتی ہیں اور اس کے وجود کو ایسی ذلت و عار سے لت پت کر دیتی ہیں جسے پانی سے دھو کر صاف نہیں کیا جا سکتا۔ مگر کیا کیا جائے کہ خواہش پرست کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ نمبر 12، کیا کھویا کیا پایا۔ جس سے اس کی خواہش متعلق ہے اس سے مقصد کی تکمیل کے بعد کا تصور کرے اور ضرورت پوری ہونے کے بعد اپنی حالت کا جائزہ لے اور غور کرے کہ اس نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ نمبر 13، اپنی ذات شریف۔ دوسروں کے بارے میں اس بات کا کما حقہ تصور کرے، پھر اپنے آپ کو اس مقام پر لے جائے اور دیکھے کیا دونوں معاملے میں اس کی عقل کا فیصلہ ایک ہی ہے۔ نمبر 14، عقل و دین کا فیصلہ۔ اپنے نفس کے مطالبے پر غور کرے اور اپنی عقل اور اپنے دین سے اس کے متعلق دریافت کرے۔ یہ دونوں اسے بتائیں گے کہ یہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی عورت اچھی لگے تو اس کی گندی اور بدبودار جگہوں کا خیال کر لے، وہ بری لگنے لگے گی۔ ذلت سے برتری۔ نمبر 15، خواہش کی غلامی کی ذلت سے اپنے آپ کو بلند تصور کرے۔ جو شخص ایک بار بھی اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے لازمی طور پر اپنے آپ میں ذلت محسوس کرتا ہے۔ بندگان خواہشات کے اکڑفوں اور کبر و غرور سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ وہ اندرونی طور پر کافی ذلیل اور پست ہوتے ہیں، لیکن عجب انداز سے ذلت و غرور یعنی احساس کمتری و برتری دونوں ان میں یکجا ہوتا ہے۔ نمبر 16، خیر و شر کا موازنہ۔ دین و آبرو اور مال و جاہ کی سلامتی ایک طرف اور مطلوبہ لذت کا حصول ایک طرف، دونوں میں موازنہ کرے۔ ان دونوں کے درمیان قطعی کوئی نسبت نہیں۔ اس سے بڑا نادان کون ہوگا جو ایک کے بدلے میں دوسرے کو فروخت کر دے۔ بلند ہمتی۔ نمبر 17، اپنے دشمن کے زیر اقتدار اور اس کے قابو میں رہنے سے اپنے آپ کو بلند تصور کرے، کیونکہ شیطان جب بندے میں ہمت و عزیمت کی کمزوری اور خواہشات کی طرف جھکاؤ اور میلان دیکھتا ہے تو اس کو زیر کرنے کی لالچ کرتا ہے اور موقع پاتے ہی اسے چت کر دیتا ہے اور خواہشات کی لگام پہنا کر جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ لیکن شیطان جب بندے میں قوت و عزیمت، شرف نفس اور علو ہمت دیکھتا ہے تو اس کی اسیری کا حریص نہیں ہوتا، البتہ چوری، چپکے اور دھوکے سے اسے ضرور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ خواہش کے نقصانات۔ نمبر 18، یہ بات ذہن نشین رہے کہ خواہش جس چیز میں مل جاتی ہے اسے بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اگر علم میں خواہش نفس کی ملاوٹ ہو جائے تو بدعت و ضلالت جنم لیتی ہے
اور ایسا عالم خواہش پرستوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر زہد میں اس کی آمیزش ہو جائے تو ریاکاری اور سنت رسول سے روگردانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر فیصلہ کرنے میں اس کی ملاوٹ ہو جائے تو حق تلفی پر اکساتی ہے اور انسان کو ظالم بنا دیتی ہے۔ اگر تقسیم میں اس کی ملاوٹ ہو جائے تو عادلانہ کی بجائے اسے ظالمانہ بنا دیتی ہے۔ اگر مناصب کی تولیت و معزولی میں اس کی ملاوٹ ہو جائے تو انسان اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کی خیانت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی خواہش سے اہلیت و صلاحیت کو دیکھے بغیر جسے چاہتا ہے عہدہ و منصب سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس سے معزول کر دیتا ہے۔ اگر عبادت میں خواہش کی ملاوٹ ہو جائے تو وہ اطاعت اور تقرب کا ذریعہ باقی نہیں رہ جاتی۔ غرضے کہ جس چیز میں بھی خواہش نفس کی ملاوٹ ہو جاتی ہے اسے بگاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ نمبر 19، شیطان کا چور دروازہ۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نفسانی خواہشات ہی کے چور دروازے سے شیطان انسان پر داخل ہوتا ہے۔ انسان کے دل و دماغ، فکر و نظر اور اعمال و کردار میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کے لیے شیطان دروازے کی تلاش میں ہوتا ہے۔ پھر جب خواہشات کا دروازہ پا جاتا ہے تو اس کے ذریعے داخل ہو کر تمام اعضاء میں زہر کی طرح پھیل جاتا ہے۔ نمبر 20، شریعت کی خلاف ورزی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے خواہشات کو اپنے رسول پر نازل کردہ شریعت کے منافی بنایا ہے اور خواہشات کی اتباع کو رسول کی اتباع کے مقابل قرار دیا ہے۔ نیز لوگوں کی دو قسمیں بتائی ہیں، ایک وہ جو وحی کا اتباع کرتے ہیں، دوسرے وہ جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر بکثرت ہوا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ سورۃ القصص آیہ نمبر 50۔ پھر اگر یہ آپ کی بات نہ مانیں تو آپ یقین کر لیں کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 120۔ اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ اس طرح کی اور بھی دیگر آیات ہیں۔ نمبر 21، حیوانات کی مشابہت۔ اللہ تعالیٰ نے خواہش پرستوں کی تشبیہ ان حیوانات سے دی ہے جو صورت و معنی دونوں لحاظ سے سب سے حقیر اور خسیس مانے جاتے ہیں۔ کبھی کتے سے تشبیہ دی اور فرمایا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ سورۃ الاعراف آیہ نمبر 176۔ لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی۔ اور کبھی گدھے سے تشبیہ دی اور فرمایا كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَصْوَرَةٍ سورۃ المدثر آیہ نمبر 50 اور 51۔ گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں۔ اور کبھی اللہ نے ان کی صورتیں بندروں اور سوروں کی شکل میں تبدیل فرما دی۔ نمبر 22، نااہلی و نالائقی۔ خواہش کا پیروکار قیادت و سیادت اور امامت و پیشوائی کا اہل نہیں ہوتا اور نہ ہی اس لائق ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور بات مانی جائے۔ اسی ناطے اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو امامت سے معزول فرمایا اور اس کی بات ماننے سے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین سورۃ البقرہ آیہ نمبر 124۔ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ ابراہیم عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو؟ فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ یعنی خواہش کے پیروکار سب کے سب ظالم ہیں، لہٰذا اس وعدے کے مستحق نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم سورۃ الروم آیہ نمبر 29۔ بلکہ بات یہ ہے کہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں۔
ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی اطاعت سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، سورۃ الکہف آیہ نمبر 28۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ نمبر 23، بت پرستی۔ اللہ تعالیٰ نے خواہش پرست کو بت پرست کے درجے میں رکھا ہے۔ فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، سورۃ الفرقان آیہ نمبر 43۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات 2 مقامات پر ارشاد فرمائی۔ امام حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے وہ منافق مراد ہے کہ جس چیز کی بھی خواہش کرتا ہے کر بیٹھتا ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ منافق اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے، اس کا نفس جس بات کی خواہش کرتا ہے وہ کرتا جاتا ہے۔ نمبر 24، جہنم کا باڑ۔ نفسانی خواہشات ہی جہنم کا باڑ ہیں، اسی سے جہنم گھری ہوئی ہے، لہٰذا جو نفسانی خواہشات کا شکار ہوگا جہنم سے دوچار ہوگا، جیسا کہ صحیحین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے اور جہنم کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے۔ ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کی تخلیق فرمائی، جبریل علیہ السلام کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ جنت کو اور اہل جنت کے لیے جو کچھ میں نے اس میں تیار کر رکھا ہے اس کو دیکھ کر آؤ۔ چنانچہ جب وہ جنت دیکھ کر واپس ہوئے تو کہا تیری عزت کی قسم، تیرا جو بندہ اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کو ناگوار چیزوں سے گھیر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو دوبارہ جا کر دیکھنے کا حکم دیا جبکہ اسے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیرا جا چکا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے واپس آ کر کہا تیری عزت کی قسم، مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم اور اہل جہنم کے لیے میں نے جو کچھ تیار کر رکھا ہے اس کو جا کر دیکھو۔ جبریل آئے اور دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر چڑھا جاتا ہے، لوٹ کر آئے اور باری تعالیٰ سے عرض کیا تیری عزت کی قسم، اس کا حال جو سنے گا اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جا کر دیکھو۔ اب دیکھا تو اسے شہوات سے گھیرا جا چکا تھا، لوٹ کر آئے اور کہا تیری عزت کی قسم، مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے کوئی نجات نہ پا سکے گا۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ نمبر 25، اندیشہ کفر۔ نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے کے بارے میں اسلام سے لاشعوری طور پر نکل جانے کا اندیشہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ثابت ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ اور صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ تمہارے پیٹ اور شرمگاہ کی بہکا دینے والی شہوتیں اور نفسانی خواہشات کی گمراہ کن باتیں ہیں۔ نمبر 26، موجب ہلاکت۔ نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا موجب ہلاکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 چیزیں باعث نجات ہیں اور 3 چیزیں باعث ہلاکت۔ نجات دینے والی پہلی چیز کھلے اور چھپے اللہ کا تقوی ہے، دوسری چیز خوشی اور ناراضی ہر حال میں حق گوئی ہے، تیسری چیز فقیری اور امیری ہر حال میں میانہ روی ہے، اور ہلاک کرنے والی پہلی چیز وہ نفسانی خواہش ہے جس کی اتباع کی جائے، دوسری چیز وہ بخل ہے جس کی بات مانی جائے، اور تیسری چیز آدمی کی خود پسندی ہے۔ نمبر 27، باعث فتح و ظفر۔ نفسانی خواہش کی مخالفت کرنے سے بندہ اپنے جسم اور دل و زبان میں قوت پاتا ہے۔ بعض سلف کا قول ہے کہ اپنی خواہش پر غلبہ حاصل کرنے والا اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے جو تنہا کسی ملک کو فتح کرتا ہے۔ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ آدمی جب اپنی خواہش کی مخالفت کرتا ہے، اپنی قوت میں برابر اضافہ کرتا جاتا ہے۔ نمبر 28، اخلاق و مروت۔ اپنی خواہش کے خلاف چلنے والا سب سے زیادہ بامروت انسان ہوتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خواہشات کو چھوڑ دینا اور ہوائے نفس کی بات نہ ماننا یہی مروت ہے۔ خواہشات کے پیچھے چلنا مروت کو بیمار کر دیتا ہے، اور اس کی مخالفت مروت کو افاقہ عطا کرتی ہے اور شفا دیتی ہے۔ نمبر 29، عقل اور خواہش کی جنگ۔ ہر دن خواہش اور عقل باہم دست و گریباں ہوتے ہیں۔ جو جیت جاتا ہے شکست خوردہ کو بھگا دیتا ہے اور خود حکومت و تصرف کرتا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آدمی جب صبح کرتا ہے اس کی عقل اور خواہش اکٹھا ہوتی ہے۔ اگر اس کی عقل خواہش کے تابع ہو گئی تو وہ ایک برا دن ہوتا ہے، اور اگر خواہش عقل کے تابع ہو گئی تو وہ ایک اچھا دن ہوتا ہے۔ غلطی کا امکان۔ نمبر 30، اللہ تعالیٰ نے خطا اور اتباع ہوا یعنی غلطی اور خواہش کی پیروی کو ایک دوسرے کا ساتھی بنایا ہے، اسی طرح درستی اور خواہش کی مخالفت کو ایک دوسرے کا ساتھی بنایا ہے۔ جیسا کہ بعض سلف کا قول ہے، جب تمہیں دو باتوں میں شبہ ہو جائے کہ زیادہ سخت کون ہے تو جو تمہاری خواہش کے قریب ہو اس کی مخالفت کرو، کیونکہ خواہش کے پیچھے چلنے ہی میں غلطی کا زیادہ امکان ہے۔ نمبر 31، بیماری اور علاج۔ خواہش بیماری ہے اور اس کا علاج اس کی مخالفت ہے۔ کسی عارف کا قول ہے، اگر تم چاہو تو تم کو تمہارا مرض بتا دوں، اور اگر چاہو تو اس کی دوا بھی بتا دوں۔ نفسانی خواہش تمہارا مرض ہے، اس کو چھوڑ دینا اور اس کی مخالفت کرنا اس کی دوا ہے۔ بشر حافی فرماتے ہیں، ساری بلائیں نفسانی خواہشات کی بنا پر ہیں اور سارا علاج اس کی مخالفت میں ہے۔ نمبر 32، جہاد۔ خواہشات سے جہاد اگر جہاد کفار سے بڑھ کر نہیں تو اس سے کمتر بھی نہیں ہے۔ ایک شخص نے حسن بصری سے کہا، اے ابو سعید، کون سا جہاد افضل ہے؟ فرمایا، خواہشات نفسانی سے جہاد کرنا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نفس اور خواہش سے جہاد کفار و منافقین سے جہاد کی بنیاد ہے، کیونکہ ان سے اس وقت تک کوئی جہاد نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کی طرف نکلنے کے لیے اپنے نفس اور خواہش سے جہاد نہ کرے۔ نمبر 33، مرض بڑھتا گیا۔ خواہش بیماری کو بڑھا دینے والی چیز ہے اور اس کی مخالفت پرہیز ہے۔ ایسا شخص جو مرض بڑھانے والی چیز کا استعمال کرے اور پرہیز سے دور رہے، اس کے انجام کے بارے میں خطرہ یہی ہے کہ بیماری اسے دبوچ لے گی۔ نمبر 34، محرومی و بے توفیقی۔ خواہشات کی اتباع سے توفیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور محرومی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ اپنی زبان سے کہتے رہتے ہیں کہ اگر اللہ نے توفیق دی تو ایسا اور ایسا کر گزریں، مگر خواہشات کی اتباع کر کے انہوں نے اپنے لیے توفیق کے راستے مسدود کر لیے ہیں۔ فضیل ابن عیاض کا قول ہے، جس شخص پر شہوت اور خواہش غالب آ جاتی ہے توفیق اس سے منقطع ہو جاتی ہے۔ کسی عالم کا قول ہے کہ کفر 4 چیزوں میں ہے، غضب، شہوت، لالچ اور خوف میں۔ پھر فرمایا کہ 2 کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک شخص غصے میں آیا اور اس نے اپنی ماں کو قتل کر ڈالا، دوسرا شخص مبتلا عشق ہو کر نصرانی ہو گیا۔ نمبر 35، فساد عقل و خرد۔ جو آدمی اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے اس کی عقل فاسد اور رائے بگڑ جاتی ہے، اس لیے کہ اپنی عقل کے معاملے میں اس نے اللہ کی خیانت کی تو اللہ نے اس کی عقل کو فاسد کر دیا۔ تمام امور میں اللہ کی سنت یہی ہے کہ جو کوئی اس میں خیانت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فاسد کر دیتا ہے اور بگاڑ دیتا ہے۔ قبر و آخرت کی تنگی۔ نمبر 36،
جو اپنی خواہشات کی تکمیل میں اپنے نفس پر کشادگی کرتا ہے تو اس پر قبر اور آخرت میں تنگی ہوگی۔ اس کے برخلاف جو نفس کی مخالفت کرے اس پر تنگی کرتا ہے اور اس کی قبر اور آخرت میں اس پر فراخی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں اسی طرف اشارہ کیا ہے، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، سورۃ الدہر آیہ نمبر 12۔ اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ چونکہ صبر جو کہ خواہشات سے نفس کو روکنے کا نام ہے، اس میں کھردراپن اور تنگی ہے، اس لیے بدلے میں نرم و گداز ریشم اور جنت کی وسعت عطا فرمائی۔ ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، شہوتوں سے صبر کرنے پر یہ بدلہ عطا فرمایا۔ نمبر 37، رکاوٹ۔ نفسانی خواہشات قیامت کے دن نجات یافتہ بندوں کے ساتھ اٹھ کر دوڑنے سے رکاوٹ بن جائیں گے، جس طرح دنیا میں ان کا ساتھ دینے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ محمد ابن ابی الورد کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن ایسا بنایا ہے جس کی مصیبت سے خواہشات کے پیچھے چلنے والا نجات نہیں پا سکتا۔ قیامت کے دن جو شخص سب سے دیر سے اٹھے گا وہ شہوتوں کا پٹخا ہوا ہوگا۔ عقلیں جب طلب کے میدان میں دوڑتی ہیں تو سب سے زیادہ حصے کی مستحق وہ ہوتی ہے جس کے پاس سب سے زیادہ صبر ہو۔ عقل معدن ہے اور فکر اس معدن سے خزانے نکالنے کا آلہ ہے۔ نمبر 38، عزائم کی پستی۔ خواہشات کی غلامی عزائم کی پستی اور کمزوری کا سبب ہے، اور اس کی مخالفت عزائم کو مضبوطی اور طاقت عطا کرتی ہے۔ عزم وہ سواری ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ اور آخرت کی طرف سفر کرتا ہے۔ اگر سواری خراب ہو جائے تو مسافر کی منزل بہت دور ہو جاتی ہے۔ یحییٰ ابن معاذ سے دریافت کیا گیا، عزم کے اعتبار سے صحیح ترین انسان کون ہے؟ فرمایا، وہ جو اپنی خواہشات پر غالب آ جائے۔ نمبر 39، بدترین سواری۔ خواہش پرست کی مثال اس گھڑ سوار کی سی ہے جس کا گھوڑا نہایت تیز رفتار، بے قابو، سرکش اور بے لگام ہو، دوڑنے کے دوران اپنے سوار کو پٹخ دے یا کسی ہلاکت کے مقام پر پہنچا دے۔ ایک عارف کا کلام ہے، جنت کو پہنچانے والی سب سے تیز رفتار سواری دنیا سے بے رغبتی ہے، اور جہنم تک پہنچانے والی سب سے تیز رفتار سواری خواہشات کی محبت ہے۔ خواہشات کا سوار ہلاکتوں کی وادی میں نہایت تیزی کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ ایک دوسرے عارف کا کلام ہے کہ سب سے زیادہ صاحب شرف وہ عالم ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دنیا سے بھاگے اور خواہشات کے پیچھے چلنا اس کے لیے دشوار ہو۔ عطا فرماتے ہیں، جس کی خواہش اس کی عقل پر اور بے قراری اس کے صبر پر غالب آ جائے وہ رسوا ہو جائے گا۔ نمبر 40، توحید کی ضد۔ توحید اور نفسانی خواہش کا اتباع ایک دوسرے کی ضد ہے۔ نفسانی خواہش ایک بت ہے اور ہر خواہش پرست کے دل میں اس کی خواہش کے مطابق بت موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اسی لیے بھیجا کہ وہ بتوں کو توڑیں اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا غلغلہ بلند کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مقصود ہرگز نہیں کہ جسمانی اور ظاہری بتوں کو توڑ دیا جائے اور دلوں کے بتوں کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ دلوں کا بت ہی سب سے پہلے توڑنا ہے۔ حسن ابن علی مطوع کا قول ہے، ہر انسان کا بت اس کی نفسانی خواہش ہے۔ جس نے خواہشات کی مخالفت کر کے اس بت کو توڑ دیا وہی جوان کہلانے کا مستحق ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو بات کہی تھی ذرا اس پر غور کرو۔ فرمایا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، سورۃ الانبیاء آیہ نمبر 52۔ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟ ان کی بات ان بتوں پر کس قدر فٹ آتی ہے جنہیں خواہشات کی شکل میں انسان
دل میں بٹھائے ہوتا ہے، ان میں منہمک رہتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ سورۃ الفرقان آیہ نمبر 43 اور 44۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو نرے چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ نمبر 41، بیماریوں کی جڑ۔ خواہش کی مخالفت سے دل اور بدن کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جہاں تک دل کی بیماریوں کا معاملہ ہے تو وہ ساری کی ساری خواہش پرستی ہی کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور اگر آپ تحقیق کریں تو معلوم ہوگا کہ بیشتر جسمانی بیماریوں کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ کسی چیز کے چھوڑ دینے کے عقلی فیصلے پر خواہش نفس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ نمبر 42، عداوتوں کی بنیاد۔ لوگوں کی آپسی عداوت اور شر و حسد کی بنیاد خواہش پرستی ہے۔ جو شخص خواہش پرستی سے دور ہوتا ہے وہ اپنے قلب و جگر اور جسم و اعضاء کو راحت پہنچاتا ہے، خود بھی آرام میں ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے آرام ہوتا ہے۔ ابو بکر وراق کا قول ہے، جب خواہش غالب آ جاتی ہے دل کو تاریک کر دیتی ہے، جب دل تاریک ہوتا ہے تو سینہ تنگ ہو جاتا ہے، جب سینہ تنگ ہو جاتا ہے اخلاق برے ہو جاتے ہیں، جب اخلاق برے ہو جاتے ہیں تو مخلوق اسے ناپسند کرنے لگتی ہے اور وہ بھی دوسروں کو ناپسند کرنے لگتا ہے، اور جب نوبت اس باہمی بغض و عداوت تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں انتہائی شر و فساد اور ترک حقوق وغیرہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 43، ایک ہی فاتح۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں 2 قوتیں پیدا فرمائی ہیں، ایک خواہش اور دوسری عقل۔ ان دونوں میں سے جب ایک قوت نمایاں ہوتی ہے تو دوسری قوت چھپ جاتی ہے۔ ابو علی ثقفی کا قول ہے، جس پر خواہش کا غلبہ ہوتا ہے اس کی عقل چھپ جاتی ہے، بھلا اس کا انجام کیا ہوگا جس کی عقل غائب ہو اور بے عقلی ظاہر ہو۔ علی بن سہل کا قول ہے، عقل اور خواہش باہم لڑتے ہیں، توفیق عقل کے ساتھ ہوتی ہے اور محرومی خواہش کے ساتھ۔ نفس ان دونوں کے بیچ ہوتی ہے، ان میں سے جس کی فتح ہوتی ہے نفس اسی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ نمبر 44، شیطان کا ہتھیار۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو اعضاء کا بادشاہ بنایا ہے اور اپنی محبت و معرفت اور عبودیت کا معدن قرار دیا ہے، اور 2 بادشاہوں، 2 لشکروں، 2 مددگاروں اور 2 ہتھیاروں سے اس کی آزمائش فرمائی ہے۔ حق و ہدایت اور زہد و تقوی ایک بادشاہ ہے جس کے مددگار ملائکہ ہیں، جس کا لشکر و ہتھیار صدق و اخلاص اور خواہشات سے دوری ہے۔ باطل دوسرا بادشاہ ہے، شیاطین اس کے مددگار ہیں، اس کا لشکر و ہتھیار خواہشات کی اتباع ہے۔ نفس ان دونوں لشکروں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے۔ دل پر باطل کے لشکروں کا حملہ اسی کی جانب اور اسی کی سرحد سے ہوتا ہے۔ نفس دل کو مدہوش کر کے اس کے خلاف اس کے دشمنوں سے مل جاتا ہے۔ نفس ہی دل کے دشمنوں کو ہتھیار اور سامان رسد پہنچاتا ہے اور قلعے کا دروازہ ان کے لیے کھول دیتا ہے، چنانچہ دل بے سہارا ہو جاتا ہے اور باطل کی فتح ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا دشمن۔ نمبر 45، انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا شیطان اور خود اس کی اپنی خواہش ہے، اور اس کا سب سے بڑا دوست اس کی عقل اور اس کا فرشتہ ہے۔ جب انسان اپنے خواہش کی پیروی کرتا ہے اور ہوائے نفس کا اسیر ہو جاتا ہے اور اپنے دشمن کو خوش ہونے کا موقع دیتا ہے تو اس کا دوست اور محبوب اس بات کو ناپسند کرتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں سخت بلا سے اور بدبختی آنے سے اور بری قضا سے اور دشمنوں کی خوشی سے۔ نمبر 46، آغاز و انجام۔ ہر انسان کا ایک آغاز اور ایک انجام ہوتا ہے۔
جس کا آغاز خواہش کی اتباع سے ہوگا اس کا انجام ذلت و حقارت، محرومی اور بلائیں ہوں گی۔ جس قدر وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلے گا اسی قدر دلی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ کسی بھی بدحال شخص پر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کا آغاز یہ تھا کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہا اور اپنی عقل پر اسے ترجیح دیتا رہا۔ اس کے برخلاف جس شخص کی ابتدا اپنی خواہشات کی مخالفت اور اپنی سوجھ بوجھ کی اطاعت سے ہوگی اس کا انجام عز و شرف، جاہ و اقتدار اور مال و دولت ہوگا، لوگوں کے نزدیک بھی اور اللہ کے نزدیک بھی، ہر جگہ اس کا ایک مقام ہوگا۔ ابو علی دقاق کا قول ہے کہ جو اپنی جوانی میں اپنی خواہشات پر قابو رکھتا ہے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ محلب ابن ابی صفرہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس مقام پر کس طرح پہنچے؟ فرمایا ہوش و خرد کی اطاعت کر کے اور خواہشات کی نافرمانی کر کے۔ یہ تو دنیا کا آغاز و انجام ہے، آخرت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ خواہش کی مخالفت کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے اور اس کے پیچھے چلنے والوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ نمبر 47، پاؤں کی بیڑیاں۔ نفسانی خواہشات دل کی غلامی، گلے کا طوق اور پاؤں کی بیڑیاں ہیں۔ خواہش پرست ہر بد کردار کا غلام ہوتا ہے، لیکن خواہش کی مخالفت کرتے ہی اس کی غلامی سے نکل کر آزاد ہو جاتا ہے، گلے کا طوق اور پاؤں کی بیڑیاں نکال پھینکتا ہے۔ نمبر 48، لید کے بدلے موتی۔ خواہش کی مخالفت بندے کو اس مقام پر لا کر کھڑا کرتی ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری فرماتا ہے۔ خواہشات کی جتنی لذت سے وہ محروم رہتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے جانور کی لید سے اعراض کیا تو اس کے بدلے اسے موتی سے نوازا گیا۔ خواہش پرست اپنی خواہشات سے جتنی لذت نہیں پاتا اس سے کہیں زیادہ دنیاوی اور اخروی مصلحتیں اور زندگی کی خوشگواریاں فوت کر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو حرام سے بچایا تو قید سے نکلنے کے بعد ان کا دست و زبان اور نفس و قدم جس قدر آزاد تھا غور کرنے کی چیز ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا۔ میں نے ان سے کہا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا جو ہی مجھے لحد میں رکھا گیا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے میرا ہلکا حساب لیا، پھر جنت کی طرف لے جانے کا حکم فرمایا۔ ایک دن جب کہ میں جنت کے درختوں اور نہروں کے درمیان گھوم رہا تھا، نہ کوئی آہٹ تھی نہ کوئی حرکت، اچانک میں نے ایک شخص کو سنا جو میرا نام لے کر پکار رہا تھا، سفیان بن سعید، تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم نے اپنی خواہش کے خلاف اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دی تھی؟ میں نے کہا ہاں۔ اللہ کی قسم، پھر ہر طرف سے مجھ پر پھول برسنے لگے۔ نمبر 49، مقام عزت۔ خواہش کی مخالفت دنیا و آخرت کے شرف کا باعث اور ظاہر و باطن کی عزت کا موجب ہے، اور اس کی موافقت دنیا و آخرت کی پستی اور ظاہر و باطن کی ذلت کا باعث ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک ہموار زمین پر اکٹھا فرمائے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا، آج محشر والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ عزت والا کون ہے، متقی کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ وہ سب مقام عزت کی طرف چل پڑیں گے۔ خواہشات کی اتباع کرنے والے سروں کو جھکائے ہوئے خواہشات کی گرمی، اس کے پسینے اور اس کی تکلیفوں میں پریشان ہوں گے، جبکہ متقی عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 50، عرش الہی کا سایہ۔ اگر آپ ان 7 لوگوں کے بارے میں غور کریں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جب اس کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کو عرش کا سایہ خواہشات کی مخالفت کی بنا پر حاصل ہوا ہے۔ ایک حاکم جو مضبوط اقتدار اور مستحکم سلطنت کا مالک ہو اپنی خواہشات کی مخالفت کیے بغیر عدل نہیں کر سکتا۔ ایک جوان خواہشات کی مخالفت کیے بغیر اپنی جوانی کے جذبات پر عبادت الہی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ ایک مسلمان
لذت گاہوں کی طرف جانے پر آمادہ کرنے والی خواہشات کی مخالفت کیے بغیر اپنا دل مساجد میں معلق نہیں رکھ سکتا۔ ایک صدقہ دہندہ اگر اپنی خواہشات پر غالب نہ ہو تو اپنا صدقہ بائیں ہاتھ سے نہیں چھپا سکتا۔ ایک مرد اپنی خواہشات کی مخالفت کے بغیر کسی خوبصورت اور صاحب منصب عورت کے بلانے پر اللہ عز و جل سے ڈر کر اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک مسلمان اپنی خواہشات کی مخالفت کر کے ہی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ یہ سب کچھ خواہشات کی مخالفت کی بنا پر ہی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں پر قیامت کے دن کی گرمی، شدت اور پسینے کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ اس کے برعکس خواہش پرست انتہائی گرمی اور پسینے میں شرابور ہوں گے اور خواہشات کے قید خانے میں داخل ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو اپنے نفس امارہ کی خواہشات سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہماری خواہشات کو اپنی محبت و رضا کے تابع بنا دے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہی دعائیں سنتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔